اب سارے زور لگا رہے ہیں، سیاستدان بھی زور لگا رہے ہیں، جرنیل بھی زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس مشکل سے نکلیں، لیکن ابھی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ ایسا تباہ ہوگا اور پھر دوبارہ ان کو حکومت دینا۔ اس لیے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، چائنا جیسا دوست، سعودی عرب جیسا دوست، امارات، جتنے پاکستان کی مدد کرنے والے اس کے دوست ہیں، انہوں نے مٹھیاں بند رکھی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پھر یہ آتا ہے دوبارہ تو پھر ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا، اور جس کو یہ چور کہتا ہے اس کو وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے۔ معیشت کا مسئلہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہے، اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن 2017 اور 2018 میں پاکستان دنیا کی معیشت کے 24ویں نمبر پہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک حکومت آئی، کہنے لگا میں نے ریاست مدینہ بنانا ہے، تو پاکستان دنیا کی معیشت کا 47ویں نمبر پہ چلا گیا۔ آج ہمارے پڑوس میں G20 کے ممالک کا عالمگیر اجتماع ہوا سربراہی۔ اگر اس ترقی کا سلسلہ چلتا رہا آج ہم بھی G20 میں ہوتے، لیکن ہم تو 24 سے 47 پہ چلے گئے۔ جہاں 2017-18 میں ہم نے پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح 6% رکھی تھی، پھر ایسی حکومت آئی کہ جس نے ہماری معیشت کو -0 کر دیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بجٹ تھا، -0۔ کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ تمہارا فخر کرنا تو ایسا ہے جیسے مرغی گندگی میں چونچ مارتی ہے اور وہی چونچ منچی پہ رکھتی ہے۔ غلاظتوں سے بھرے لوگ آج پاکستان میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کہنے کا دعوے دار ہے۔ بازار میں ننگے تڑنگے کھڑے ہونا اور ہاتھ میں تختی اٹھا کر کہنا لوگوں حیا کرو۔ اس قباش کے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے، جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا، جس نے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اور آج بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام لانے کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو میسج جائے کہ پاکستان میں ہنگامہ آ رہی ہے۔ ذرا حساب لگائیں، اس ماحول میں بندوق اٹھانا، علماء کرام پر خودکش حملے کرنا، بم دھماکے کرنا، مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس پر دھماکہ کرنا، ہنگو کے شہر دوابہ کے مسجد میں نمازیوں کے اوپر دھماکہ کرنا، کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ یہی پیغام نا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کرو، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، سرمایہ کاری کے لیے حالات ناسازگار ہیں۔ یہی ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ جب پاکستان میں پہلے آپ نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، پھر معاشی عدم استحکام پیدا کیا، اس کے بعد دفاعی عدم استحکام، فوج کے اندر تقسیم لانا، دفاعی حصار کو توڑنا، جب ان کو شعور آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور سنبھلنے لگے، اور جب سنبھل بھی گئے
تو پھر آپ نے اپنے ٹائیگرز کے ذریعے سے براہ راست دفاعی اداروں پر حملہ کیا تاکہ ملک کے دفاعی حصار ٹوٹ جائے. ایک ایک قدم ملک دشمنی سے اٹھایا. کس بات کے خیر خواہ بن رہے ہو؟ ریاست مدینہ کا معنی کیا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن جب میرے اوپر بات آئے تو میرے خلاف قانون حرکت میں نہ آئے. میں قانون سے مستثنی رہوں گا، باقی سب برابر ہوں گے قانون کے سامنے. اگر واقعی ریاست مدینہ بنتا ہے پاکستان تو پھر قانون کے مطابق تو مجھے لگتا ہے آپ چوراہے پہ کھڑے ہوں گے. ان حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو پاکستان کا نظام نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکیں گے. اور اللہ کی رحمت کے جب مستحق نہیں ہوں گے تو یا بدامنی ہوگی اور یا آپ کو معیشت تباہ ہوگی، بھوک اور افلاس ہوگا. ان سب سے نکلنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا رہنما بنانا پڑے گا تاکہ ہم ایک محترم اور مقدس ریاست تعمیر کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر لے جا سکیں.